نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے دل بھائیوں، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہو گیا، تو مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے، قرآن مقدس کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی ہے۔ لہذا اس لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل بھی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی محلے میں کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا تو کیا پورا محلہ گناہ گار ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں، محلے میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے گا تو پورے محلے کے سر سے یہ گناہ اور وبال اتر جائے گا۔ اگر پورے محلے میں ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والوں نے جو کپڑے لگائے ہوتے ہیں، کیا ان کے اندر رہ کر نماز پڑھے یا کپڑوں سے باہر آ کر نماز پڑھے؟ میرے عزیز بھائیوں، وہ تو کپڑے لگائے ہیں چند دن کے لیے، باقی ساری مسجد ہے، کپڑے لگانے سے ان کا حصہ کوئی الگ نہیں ہو جاتا۔ یہ ساری مسجد ہے، چاہے وہ اندر نماز پڑھے چاہے وہ باہر نماز پڑھے، اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ جب اعتکاف کرنے والا اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھے تو باہر اس کی صف ملی ہوئی ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اندر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صف کے آگے 10-12 آدمیوں کا وقفہ ہے، تو لہذا ایسے نماز مکروہ ہوگی، چاہے وہ اندر نماز پڑھے حجرے کے، لیکن باہر کی جو صف ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تو یہ بالکل معاملہ ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے، جو اعتکاف کرنے والا ہے کیا وہ باہر آ کر مسجد کے سو سکتا ہے کہ حجرے کے اندر ہی سوئے؟ تو میرے دل بھائی، اعتکاف کرنے والا جو ہے اس کے لیے پوری مسجد ہے، اعتکاف کرنے کی جگہ ہے، اس کے لیے پوری مسجد اعتکاف کرنے کی جگہ ہے۔ چاہے باہر سوئے گا پھر بھی جائز ہے، حجرے کے اندر سوئے گا پھر بھی جائز ہے۔ یہ اس لیے کپڑا لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں کوئی آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے۔ پوری مسجد جو ہے اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ نہیں کہ جو خاص کمرہ بنایا صرف وہی اعتکاف کے لیے ہے، پوری مسجد اس کے لیے اعتکاف کے لیے ہے۔ وہ چکر لگا سکتا ہے، جہاں چاہے مرضی آ سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر جب وہ مسجد سے باہر آئے گا بغیر شرعی عذر کے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو اعتکاف کرنے والا آدمی ہے، گھر سے کوئی روٹی لا کر دینے والا اس کو نہیں، کیا وہ اپنے گھر میں روٹی لانے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، اگر اعتکاف کرنے والے کے لیے کوئی گھر سے روٹی لینے والا نہیں ہے تو اپنے گھر میں جا کر روٹی لا سکتا ہے۔ لیکن آج کا تو یہ تقریباً معاملہ نہیں، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے روٹی لانے کے لیے۔ اگر پتہ ہے کہ روٹی لانے کے لیے ہے، پھر جان بوجھ کر اپنے گھر میں جائے گا روٹی کھانے کے لیے یا روٹی لانے کے لیے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے کیا وہ غسل کر سکتا ہے عام ٹھنڈک کے لیے؟ میرے عزیز بھائی، نہیں۔ اعتکاف کرنے والا جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے عام غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتکاف کرنے والے کو احتلام ہو گیا تو کیا وہ غسل کس طریقے سے کرے؟ تو میرے عزیز بھائی، اعتکاف کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے، کپڑے خراب ہو جائیں، تو وہ وہیں جگہ پہ بیٹھ کر وہ نیچے ہاتھ مار کے، تھوڑی بہت گرد و غبار اڑتی ہے، نیچے ہاتھ مار کے تیمم کر لے، کیونکہ وہ جسم اس کا پلید ہو چکا ہے۔ اگر ویسے ہی آئے گا تو مسجد میں چل کر آئے گا تو گناہ گار ہوگا۔ وہیں بیٹھا اور وہ صفوں کے اوپر یا قلین وغیرہ پر ہاتھ مارے تو پکی بات تھوڑی بہت گرد و غبار اڑتی ہے، تو اس گرد و غبار سے وہ اپنا تیمم کرے، تیمم کر کے باہر آئے تو غسل کر لے۔ لہذا یہ غسل جو احتلام سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کا غسل آدمی کو کرنا چاہیے۔ اگر جتنی بھی دیر کرے گا تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے کیا کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، اعتکاف کرنے والا مریض کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے جس جگہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا، دوسری مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، تو کیا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے اعتکاف کرنے والا دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اعتکاف کرنے والا
دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ مسجد میں اعتکاف کرے بہتر ہے یا گھر میں اعتکاف کرے بہتر ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، عورت جو ہے اپنے گھر میں اعتکاف کرے پچھلے کمرے میں تو یہ افضل عمل ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے اپنے گھر میں، تو کیا اس گھر سے وہ جو حجرہ بنا ہوا ہے کیا اس سے باہر آ سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائی، قضائے حاجت کے لیے وہ باہر آ سکتی ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر وہ جگہ چھوڑے گی، بار بار ایسا معاملہ کرے گی تو اس کا اعتکاف جو ہے یہ خراب ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اعتکاف کرتے ہیں مسجدوں میں، وہ چپ رہتے ہیں، بالکل گونگے بن کے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ چلے کہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، بڑا شریف بن گیا، بڑا حاجی صاحب بن گیا۔ میرے عزیز بھائی، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جب آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے بالکل خاموش بیٹھے رہنا، یہ سنت کی مخالفت ہے، یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں، بلکہ وہ کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے، کلمے کا ذکر کرے، تیسرے کلمے کا ذکر کرے، چاہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرے، انبیاء کے واقعات پڑھے، صحابہ کرام کے واقعات پڑھے، وہ دین کی باتیں کرے، فضول باتیں نہ کرے۔ لہذا چپ کر کے بیٹھے رہنا یہ سنت عمل نہیں، بلکہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل وغیرہ بھی پڑھنے چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے بعض جو ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ گانے سنتے ہیں یا قوالیاں سنتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ایسا عمل کرنا حرام ہے، ایسا عمل کرنا حرام ہے۔ تو اعتکاف کے اندر ایسا عمل کرنا حرام کام، اللہ معاف فرمائے، کتنے بڑے گناہ کی بات ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا جان بوجھ کر، بعض علماء کہتے ہیں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس نے بڑا حرام کام کیا ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائی کہ اعتکاف کی حالت میں یہ گانے وغیرہ سننا یا لغویات، کسی کو گالی دینا، یہ سخت گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے کس دن شروع کرے؟ تو میرے عزیز بھائیو، 20واں جو روزہ ہے، 20ویں روزے عصر کی نماز پڑھ کے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ نہیں کر سکتا، کوئی مجبوری بن گئی ہے، تو لہذا جو مغرب کی نماز ہے وہ مسجد کے اندر ہی ادا کرے تو اس کا اعتکاف جو ہے یہ سنت پورا ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر اس نے روزہ نہیں رکھا، اعتکاف بیٹھ گیا ہے، اگر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ نہیں رکھا، تو کیا اعتکاف ہو جائے گا؟ میرے عزیز بھائیو، اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ چند دن کا اعتکاف کرتے ہیں، 10 دن کا اعتکاف نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز بھائی، وہ اعتکاف تو ہو جائے گا لیکن سنت اعتکاف نہیں ہے۔ سنت کے اعتکاف یہی ہے کہ یہ کم سے کم 10 دن کا اعتکاف کیا جائے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو انہوں نے اگلے مہینے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائی، ایسے اعتکاف جو ہے یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یہی سنت عمل ہے۔ اگر وہ 3 دن کا اعتکاف کرے گا، اعتکاف تو ہو جائے گا لیکن سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کیا اس کا اعتکاف میں بیٹھ کر پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا اگر اعتکاف کی حالت میں قرآن ختم نہیں کرے گا تو اس کو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے، فضول بات ہے، من گھڑت بات ہے کہ اعتکاف کرنے والا پورا قرآن لازمی ختم کرے۔ اگر اس سے قرآن ختم ہو جاتا ہے تو وہ 1 کرے، 2 کرے، 3 کرے، لیکن یہ شرط لگانا کہ اگر وہ پورا قرآن ختم نہیں کرے گا تو اس کا اعتکاف کا ثواب خراب ہو جائے گا، قرآن اس سے ختم ہو یا نہ ہو، کہ پورا قرآن کی تلاوت کرے یا اسے نہ ہو سکے، اعتکاف کا ثواب اس کو پورا ملے گا، اس میں کسی کی کمی نہیں کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔